قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدة قبل أن ينزل على النبي الوحي فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبى أن يأكل منها ثم قال زيد إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه فإن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونه على غير اسم الله إنكارا لذلك وإعظاما له رواه البخاري اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا دستگیر بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی یقیناً میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیایا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا فرمایا اور انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے جناب بابا جی آدم علیہ السلام سے ان کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکال کر پھیلا دیا اور اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا، عہد الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اولاد آدم نے ایک ساتھ اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، شعور سنبھال لینے کے بعد انسان فطرت کو چھوڑ بیٹھتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور شیطان کے ورغلانے میں آ کر، اور یہ انسان اللہ
پروردگار کے ساتھ، اپنے خالق اور مالک کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی سعادت مند روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جو شیطان کے بہکاوے اور شیطان کے ورغلانے میں نہیں آتی اور مرتے دم تک وہ لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی گزار دیتی ہیں۔ کچھ ایسی سعادت مند روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کے پاس جب جناب حضرات انبیاء علیہ والسلام لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر پہنچتے ہیں تو وہ انبیاء کی دعوت پر لبیک و صادیق کہہ دیتے ہیں۔ ان خوش نصیب اور اچھے نصیبوں والی روحوں میں سے کہ جنہوں نے جاہلیت کے زمانے کے اندر بھی اسلام کو اختیار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی، جبکہ پورا معاشرہ وہ بتوں کو پوجنے والا، شراب پینے والا، حلال اور حرام کے بیچ میں تمیز نہ کرنے والا، ان سعادت مند اور پاک روحوں میں سے جناب حضرت زید بن عمرو بن نفیل بھی ہیں۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل یہ وہ شخص ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کی ابھی بعثت نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے عطا ہونے اور دیے جانے سے پہلے یہ شخص لا الہ الا اللہ پر تھا، ایک اللہ کو پوجنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل یہ وہ شخص ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی رسول ہونے سے پہلے یہ شخص غیر اللہ کے نام پر زبیحہ نہ کھاتا، یہ شخص بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جناب حضرت زید بن عمرو بن نفیل کے متعلق فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زید بن عمرو بن نفیل جنت میں اللہ کی جنتوں اور اللہ کے تیار کردہ باغات میں اپنا کپڑا گھسیٹے ہوئے چل رہا ہے۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل، ان کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری مناقب الانصار کے اندر باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل کے تحت باب لے کر آئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر قریشیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اور عام طور پر سارے مکے والے اور سارے عرب اور دنیا بھر میں موجود اولاد آدم کو اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ تم اس گھر بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ اور وہ رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جو پروردگار تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور وہ پروردگار تمہیں خوف کی حالت میں امن عطا کر دیتا ہے۔ لیکن قریشیوں کا کیا حال تھا کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر لات کو، منات کو، عزا کو اور اسی طرح بتوں کو پوجنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شامل کر دیتے اور بیت اللہ کے اندر 360 بت لگا رکھے تھے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے اور جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ جانور وہ اہل مکہ، وہ قریش، وہ مشرکین مکہ اور عرب مشرکین جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بجائے وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بکری کو پیدا کرنے والا، بکری کے لیے گھاس اور چارہ اگانے والا بھی اللہ، پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور جانور وہ ذبح کرتے اللہ کے غیر کے لیے، بتوں کے لیے، یوں اللہ کی عبادت میں وہ اللہ کی مخلوق کو شامل کر دیتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں
صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3826، جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی زید بن عمرو بن نفیل باسفل بلدہ، پیارے نبی علیہ السلام بلدہ کے دامن میں جناب زید بن عمرو بن نفیل سے ملے، اور یہ ملاقات نبی علیہ السلام کی اس وقت ہوئی قبل ان ينزل علی النبی الوحی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابھی پیارے نبی علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ ملاقات ایسے وقت ہو رہی ہے کہ ابھی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث نہیں فرمایا تھا، آپ کو نبوت اور رسالت اور ختم نبوت عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو جب جناب زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی، فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرۃ، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے دسترخوان کھانا پیش کیا گیا، فابا ان یاکل منہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو دسترخوان پیش کیا گیا، کھانا پیش کیا گیا، مگر نبی علیہ السلام نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا گیا۔ ثم قال زید، پھر زید نے کہا، یعنی وہ کھانا زید کو بھی کہا گیا، زید بن عمرو بن نفیل کو، تو جناب زید نے اس کھانے کے متعلق فرمایا، انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم، میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کہتے ہیں، میں وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ نہیں کھاتا جو تم بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، اور فرمایا ولا آکل الا ما ذکر اسم اللہ علیہ، میں تو صرف وہی کھانا کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یعنی جس کے ذبیحے کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر پڑھا جائے، اور وہ ذبیحہ غیر اللہ کے لیے بھی نہ ہو۔ دیگر حدیث کے مطابق وہ ذبیحہ غیر اللہ کے آستانے پر، دربار پر، بت خانے پر، بتوں اور قبروں کے لنگر خانوں اور بازاروں درباروں پر بھی نہ کیا گیا ہو۔ تو جناب حضرت زید بن عمرو بن نفیل، ابھی اسلام نبی علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، اور پیارے نبی کو کھانا پیش کیا گیا، اللہ کے رسول نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا، اور زید بن عمرو بن نفیل نے بھی وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ وہ کھانا بتوں کے نام پر ذبح شدہ کھانا تھا، وہ چاہے جانور کا ذبیحہ ہو یا کوئی اور کھانا ہو، تو جو کھانا یا جو جانور اللہ کی بجائے بتوں کے نام پر ہو، یا جو جانور اللہ کی بجائے بت کے آستانے پر ہو، یا بت کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد، اور نبوت سے پہلے اور بعد از نبوت بھی کبھی ایسی چیز نہیں کھائی جو کہ اللہ کی بجائے اللہ کے غیر کے نام پر لگائی گئی ہو۔ زید بن عمرو قریشیوں کے ذبیحوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، زید بن عمرو قریشیوں کے ذبیحے پر اعتراض کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مکہ کے مشرک اور اہل قریش وہ اللہ کی بجائے لات کے نام پر ذبح کرتے، وہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے، وہ منات اور عزا کے نام پر ذبح کرتے، وہ اللہ کی بجائے بیت اللہ میں موجود 360 بتوں کے نام پر چیزیں تقسیم کیا کرتے تھے، نظر و نیاز کیا کرتے تھے، ذبیحے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل نے کیا کہا؟ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کہا کرتے تھے، اور بڑی پیاری بات، وہ ایسی بات ہے کہ جو آج ہم جدی پشتی کلمہ پڑھنے والے نہیں جانتے، اور اگر جانتے بھی ہیں تو پھر خرگوش اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا لالچ، اتنا حرص، اتنا طمع، ہمارے اندر اتنی بھوک موجود ہے
کہ ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے یہ کھانا حرام کا کھانا ہے، یہ دیگ حرام کی ہے، یہ حلیم حرام کی ہے، یہ حلوہ حرام کا، یہ قورمہ حرام کا، ہاں جی یہ کھانا حرام کا ہے، ہوگا اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لیکن 11ویں آئے گی تو وہ بھی کھا جائے گا، پیروں اور مردوں کے نام پر نظر و نیاز ہوگی وہ بھی کھا جائے گا، بدعات کا اہتمام کر رہا ہے، وہ چاہے گٹکیاں ہوں یا وہ ختم ہو یا وہ کل ہو یا وہ تیجا ہو، وہ 40واں ہو، وہ برسی ہو، ہاں جی وہ اسی طرح دیگر مواقع پر موجود بدعات ہوں، ہے کلمہ پڑھنے والا، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر کلمہ پڑھ کر ذبیحے کرتا ہے، اور غیر اللہ کے نام پر دیے ہوئے ذبیحوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم ہیں مسلمان، پڑھتے کلمہ ہیں، نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، نہ سود کی تمیز ہے نہ جوئے کی تمیز ہے، نہ محنت مزدوری کی کمائی کی تمیز ہے، نہ رنڈی بازی سے حاصل ہونے والی کمائی کی تمیز ہے۔ یعنی ہمارا معاملہ وہی ہے، دکھ رہی ہے تو بک رہی ہے، ہاں جی ہمارا معاملہ وہی ہے۔ لیکن حضرت زید بن عمرو بن نفیل یہ وہ شخص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کی بعثت نہیں ہوئی، ابھی اسلام نہیں آیا، شریعت نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ وہ خوش نصیب تھا کہ آپ کی بعثت سے پہلے یہ فوت ہوا، مگر کیا تھا؟ یہ تھا موحد بندہ، یہ تھا توحیدی بندہ، اور خالی اپنا نام اہل سنت یا اہل حدیث رکھ لینا کافی نہیں ہے، یا داڑھی چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، یا شلوار ٹخنوں سے اونچا کر لینا کافی نہیں ہے۔ مزہ تب ہے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز بھی کریں۔ اگر میرے پیٹ میں نعوذ باللہ کھانا حرام کا ہو، اگر میرا لباس حرام کا ہو، میرا پینا حرام کا ہو، میرا کاروبار حرام کا ہو، میرے ذرائع آمدنی وہ حرام کے ہوں، تو کس بات کا اہل سنت اور کس بات کا اہل حدیث؟ نہ حلال کی تمیز دنیا داری کے پیچھے، نہ حرام کی تمیز ہے۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل یہ وہ اللہ کے عظیم بندے تھے، یہ قریشیوں پر اعتراض کرتے، اور اعتراض میں قریشیوں کو کیا سمجھاتے؟ عالم یا مولوی یا سمجھانے والے کا کام ہے سمجھا دینا، اور جس کا دماغ موٹا ہو، جو یہ طے کر لے کہ میں نہ مانوں، تو اس کا علاج پھر حکیم لقمان کے پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا علیہ السلام۔ جس نے ماننا ہو وہ مان لیتا ہے، جس نے سن کر بات کو اپنے دل میں جگہ دینی ہو وہ اپنی دل کی کھڑکیاں کھول دیتا ہے، اور جو یہ تہیہ کر لے کہ میں نہ مانوں، 20 سال خطبہ دیتے ہوئے ہو رہے ہیں، ایسی بدبخت روحیں بھی موجود ہیں کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، جوں کہ تو جیسے پہلے دن تھے آج وہ آج کی تاریخ میں بھی اسی طرح ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمایا دل ہی بند ہے، ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل بڑی پیاری بات کرتے تھے۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کہتے تھے الشاۃ خلقھا اللہ، یہ بکری کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بکری کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو پھر بکری بت کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ بکری کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے، تو جو اللہ پیدا کرنے والا ہے، جانور کو ذبح بھی اسی اللہ کے نام پر کیا جائے، کہ نہ کہ بتوں کے نام پر، بزرگوں کے نام پر، مردوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، بڑی پیاری جناب زید نے وہ بات کی ہے کہ وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی نبی علیہ السلام نبی رسول نہیں بنے، اور لطف کی بات کیا ہے، پورے کا پورا مکہ سارے قریشی سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کے نام پر وہ جانور ذبح کرنے والے ہیں، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے ہیں۔ بت قدے میں کھڑے ہو کر جناب زید لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت زید کہتے ہیں، زید بن عمرو بن نفیل الشاۃ خلقھا اللہ،
بکری کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، بکری کے لیے آسمان سے پانی نازل کرنے والا بھی اللہ، ہمارے لیے بھی، ساری مخلوق کے لیے۔ بکریوں کو پیدا کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ۔ وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور بکری کے لیے چارہ اگانے والا بھی اللہ۔ اب کتنی پیاری بات بتا دی، لیکن جس ظالم نے یہ عہد کر رکھا تھا میں نہ مانوں، تو وہ 1000 بار زید کا خطبہ سنتے ہوں گے، لیکن انہوں نے بت پوجا کرنے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت زید کہتے ہیں الشاۃ خلقھا اللہ، بکری کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، بکری کے لیے آسمان سے پانی اللہ نے اتارا۔ وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، بکری کے لیے چارہ اور گھاس وہ اللہ نے اگایا۔ ثُمَّ تَذْبَحُونَهُ عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، اور پھر اس تمام کو ماننے کے باوجود تم بکری کو بت کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ آج مسلمان بھی مانتا ہے اور مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا کہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، بارش برسانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، گھاس اور چارہ اور نباتات اور اناج اگانے والا، پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے۔ 1400 سال پہلے مکہ کا مشرک اور قریش کے مشرک بھی یہ مانتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی یہ مانتا ہے، لیکن جانور پھر غیر اللہ کے نام پر، بلکہ جانور ہی کیا غیر اللہ کے نام پر۔ بیٹا دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اللہ نے اولاد دی ہے، لیکن نام کیا رکھیں گے؟ پیرا دیتا۔ بیٹا اللہ نے دیا، اولاد اللہ نے دی، بجائے اس کا نام اللہ دیتا رکھنے کے بچے اور بیٹے کا نام رکھ رہے ہوں گے پیرا دیتا۔ وہ بیڑا غرق ہو گیا، پیر اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ علی حجویری خود نرینہ اولاد سے محروم تھا، اور مردے نے پہلے سننا کوئی نہیں ہے کہ یہ مانگنے والا جو مجھ سے سرائکی میں پنجابی میں مانگ رہا ہے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ علی حجویری کہاں سے آیا تھا؟ افغانستان سے آیا تھا، اور افغانستان کی لینگویج کیا ہے؟ پشتو ہے۔ اور اگر پنجابی کے سامنے آپ پشتو بولیں تو پنجابی یوں کہتے تھے کہ جیسے ڈبے میں روڑے بٹے ڈال کر ڈبے کو ہلانا شروع کر دو۔ اب وہ بابا پشتو سپیکنگ ہے، اوپر پنجابی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ بابا جی مجھے بیٹا چاہیے، کوئی اور زبان والا کہہ رہا ہے۔ اس بابے نے سننا نہیں ہے تو پھر اس کا نام پیرا دیتا کیوں؟ زید بن عمر بن نفیل کہتے تھے بکری کا پیدا کرنے والا اللہ، بکری کے لیے پانی اتارنے والا اللہ، اور بکری کے لیے چارہ اگانے والا اللہ، پھر وہ بکری تم غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرک مسلمان کا بھی یہی حال ہے۔ یہ دیگ کہاں جا رہی ہے؟ یہ باب علی حجویری کے دربار پر، گولڑے اور بری کے امام دربار پر یہ دیگ جا رہی ہے، وہاں بابے کے نام پر۔ یہ عبد القادر کی 11ویں ہو رہی ہے، مردوں کے نام کی نظر و نیاز ہو رہی ہے۔ ابو داود میں 3313 نمبر کی روایت، حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، نظر رجل علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہر ابلا ببوانہ، ایک شخص نے منت مانی، نظر مانی کہ میں بوانا کے مقام پر جو ہے وہ اونٹ ذبح کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کا بت تھا، کہ بت کا آستانہ تھا، وہاں بت کی عبادت ہوتی رہی ہو؟ کہا گیا کہ نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی جاہلیت کی میلہ گاہ تھی؟ کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ جانور اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، بسم اللہ واللہ اکبر کی بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ جانور حرام ہوگا۔ اور اگر جانور کسی بت، کسی قبر، کسی آستانے، دربار، مزار پر جو ہے وہ ذبح کیا جائے تو جانور تب بھی حرام ہوگا۔ اور ہم کلمہ پڑھ کر یہ شرک کرتے ہیں۔ حضرت زید بن عمر بن نفیل
دین حنیف کو اور سچے دین کو تلاش کرنے کے لیے جناب زید ملک شام میں گئے۔ وہاں جا کر یہودی علماء سے ملے، وہاں جا کر عیسائیوں کے پادریوں سے ملے اور انہیں کہا کہ میں یہودیت قبول کرنا چاہتا ہوں، میں عیسائیت قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں کے عالم نے کہا اگر یہودی بنو گے تو تمہارے اوپر لعنت ہوگی کہ ہمارے کرتوت ہی اتنے کالے ہیں۔ عیسائیوں کے پادری نے کہا کہ عیسائی بنو گے تو تمہارے اوپر لعنت ہوگی کہ ہمارے کرتوت ہی اس طرح کے ہیں۔ اور جب جناب زید نے پوچھا پھر میں کہاں جاؤں اور کیا کروں، تو یہودیوں اور عیسائیوں کے عالم نے کہا کہ دین حنیف ہی وہ سچا دین ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین۔ اور وہ دین جناب زید بن عمرو بن نفیل کو کہیں نہ ملا۔ دین ابراہیم نہ مکہ میں ملا، نہ شام میں ملا، نہ یثرب میں ملا، نہ خیبر میں ملا، کیونکہ ہر جگہ بت پوجا اور بت پرستی تھی۔ کہیں بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کہیں پیغمبروں کو پوجا جا رہا ہے۔ تو حضرت زید بن عمرو بن نفیل جنگل میں جا پہنچے۔ جنگل میں جا کر رفع یدیہ، حضرت زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر جناب زید کہتے ہیں اللہم انی اشہدک انی علی دین ابراہیم، اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، یعنی میرا یہودیت سے بھی انکار ہے، میرا عیسائیت سے بھی انکار ہے، اور میرا قریشیوں کے دین سے بھی انکار ہے۔ میں تجھے گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اور اسی پر جناب زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہوئی۔ نبی علیہ السلام جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں صحیح مسلم میں فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو بندہ اللہ کے سوا اللہ کے غیر کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین سے کتنا دور ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جسے دین کا اتنا شوق ہے اور اتنا ذوق ہے کہ ابھی اسلام آیا نہیں ہے مگر وہ لوگوں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے روکتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔